ایمان بچانا چاہتے ہو تو وہ ایک ہی شے ہے، وہ محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب دیکھیں قرآن مجید 3 میثاق ہوئے عالم ارواح میں۔ جو پہلا میثاق تھا جو اللہ نے عالم ارواح میں روحوں سے وعدہ لیا ہے، سورہ اعراف کے اندر موجود ہے۔ اللہ نے سارے انسانوں کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے اللہ رب العزت نے اپنی توحید کا عہد لیا، عقیدہ توحید کا عہد لیا، الوہیت کا عہد لیا کہ جب تم دنیا میں جاؤ گے تم شرک نہیں کرو گے۔ سارے انسانوں کی روح جمع، ارواح کو جمع کیا گیا۔ اللہ خود پوچھ رہا ہے الست بربکم، میں تمہارا رب نہیں، میں تمہارا پالنے والا نہیں، میں تمہارا خالق نہیں؟ ساری روحیں پکار اٹھی بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ وہ الگ بات ہے یہاں کے کوئی بھول گیا، یہاں کے کوئی منکر ہو گیا۔ عالم ارواح میں ہر انسان کی روح نے کہا کہ بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب سارے انسانوں کی روحیں اللہ ان سے عہد لے رہا ہے، میثاق لے رہا ہے، اور میثاق لے رہا ہے عقیدہ توحید پہ۔ اسے میثاق الست میں کہتے ہیں۔ جب ساری روحوں نے کہا کہ تو ہی ہمارا رب ہے، قالوا بلا شہدنا، اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی روحوں پہ فرشتوں کو گواہ بنا دیا۔ فرشتے گواہ بن گئے کہ سب نے کہا تھا تو یہ ہمارا رب ہے، سب نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ دنیا میں جا کے شرک نہیں کریں گے۔ یہ پہلا میثاق ہوا عالم ارواح میں۔ دوسرا میثاق جو عالم ارواح میں ہوا سورہ احزاب کے اندر آتا ہے، اللہ پاک نے سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کر دیا۔ اب سارے انسانوں کی روحوں کو نہیں جمع کیا، سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا جنہیں نبوت اور رسالت دینا تھا۔ اب ان سے ان کی نبوت کا میثاق ہوا کہ تمہیں نبوت دے رہا، اپنے اپنے متعین وقت پہ تم جاؤ گے اور جا کے تم دین کی تبلیغ کرو گے، حق کی تبلیغ کرو گے، لوگوں کو ہدایت کا رستہ دو گے۔ کل انبیاء کی روحوں نے کہا کہ ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ اب یہ جو میثاق نبوت تھا، ہر نبی کو نبوت عطا کیے جانے کا، اس پہ اللہ نے گواہ بنائے ہر امت کے ولی۔ عقیدہ توحید پہ گواہ کون بنے؟ فرشتے۔ اور نبوت پہ، میثاق نبوت پہ گواہ بنے ہر امت کے ولی صالحین۔ اب تیسرا میثاق ہوا اور سورہ آل عمران کے اندر ہے۔ یہ میثاق جو تھا یہ بھی انبیاء کی روح سے تھا۔ کل انبیاء کی ارواح کو جمع کیا گیا اور جمع کر کے اب عقیدہ توحید پہ میثاق نہیں ہے، اب انہیں نبوت دیے جانے پہ میثاق نہیں ہے۔ اب عہد کس چیز پہ؟ سارے انبیاء کی روحوں کو جمع کیا اور جمع کر کے تاجدار کائنات امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور نبوت پہ ایمان لانے کا میثاق لیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پہ ایمان لانے کا، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، ہر نبی کی روح سے کہا اللہ نے، فرمایا تم اپنے اپنے وقت پہ جاؤ گے، تمہیں نبوت دی جائے گی، حق کی تبلیغ کرو گے، لیکن این تمہارے زمانے میں میرا مصطفیٰ گیا، امام الانبیاء گئے، نبی آخر زمان گئے، تو فرمایا پھر اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، مصطفیٰ کی غلامی اختیار دے، غلامی مصطفیٰ میں آ جانا ہے، عظمت مصطفیٰ بیان کرنی ہے، اپنا کلمہ چھوڑ دینا ہے، اپنی امت کو بھی مصطفیٰ کا امتی بنانا ہے۔ یہ کل انبیاء کی روحوں سے عہد لیا جا رہا ہے۔ یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پہ ایمان لانے پہ ہے، اور صرف اتنا نہیں، غور سے سنیے گا، باشعور طبقہ بیٹھا ہے، قرآن سے دلائل دے رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم، جس کے دل میں غلامی مصطفیٰ نہیں ہے،
اس کے مصطفیٰ نہیں ہے، جس من میں ادب مصطفیٰ نہیں ہے، وہ بندہ دنیا کا سب سے بڑا بیماری انسان ہے، اس کا ایمان بیمار ہے، وہ مردہ ہے، اس کی نمازیں مردہ ہے۔ اگر ایمان کو کوئی چیز زندگی بخشتی ہے وہ غلامی مصطفیٰ، وہ غلامی مصطفیٰ کریم بخشتی ہے۔ اور یہی منشور انجمن طلبہ اسلام کا بھی ہے۔ میں نے اسی وساطت سے یہ موضوع رکھا، میرے خون میں ہے یہ تحریک، یہ انجمن میرے خون میں ہے، اللہ کی توفیق سے ہمارا پیغام قرآن کا پیغام ہے۔ ہر کوئی حضور کی شان ماننے والا بیٹھا ہے، انبیاء کی ارواح سے اللہ وعدہ لے رہا ہے۔ کتنی خوبصورت مجلس ہے، اللہ انبیاء کی روحوں کو جمع کر کے مصطفیٰ کا ذکر کر رہا ہے، تاجدار کائنات کا ذکر کر رہا ہے۔ ارے ذاکر اللہ ہے اور سننے والے انبیاء کی ارواح ہے۔ اچھا اتنا نہیں کہ تم ایمان لاؤ گے، فرمایا کہ اگر میرے مصطفیٰ آ جائے تمہارے زمانے میں صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے کلمہ چھوڑنا ہے، مصطفیٰ کی غلامی میں آنا ہے۔ اور ہمیں صرف اتنا نہیں، ہر ایک جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر کوئی اپنے اپنے مقررہ وقت میں جائے اور جا کے حق کی تبلیغ کرے۔ فرمایا صرف توحید کا پیغام تم نے نہیں دینا، فقط اللہ کا پیغام نہیں دینا اپنی امتیوں کو۔ فرمایا کہ اللہ کا پیغام دینے کے ساتھ ہر نبی اپنی امت کے اندر ہر دور کے اندر شان مصطفیٰ کا ڈنکا بجاتا رہے گا، عظمت مصطفیٰ کا ڈنکا بجاتا رہے گا، غلامی مصطفیٰ کا ڈنکا بجاتا رہے گا۔ ہر کوئی آدم ہے، جہاں ذکر عقیدہ توحید ہوگا وہاں موضوع شان مصطفیٰ ہوگا، غلامی مصطفیٰ کا بھی ذکر ہوگا۔ یہ اللہ نے وعدہ لیا، پہلا جو میثاق تھا عقیدے پہ، عقیدہ توحید پہ، گواہ بنے، بولیے نا، گواہ بنے فرشتے۔ دوسرا نبوت کے حوالے سے میثاق تھا، گواہ بنے اولیاء اور صالحین۔ تیسرا میثاق شان مصطفیٰ پہ تھا، عظمت مصطفیٰ پہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، غلامی مصطفیٰ پہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب گواہ نہ فرشتے ہیں نہ صالحین اولیاء ہے۔ جب ساری روحوں انبیاء کی روحوں نے کہا ہم نے عہد کر لیا غلامی مصطفیٰ کا، وعدہ کر لیا، اللہ نے کہا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اب کوئی اور گواہ نہیں، خود خدا گواہ ہے۔ فرمایا خود میں گواہ ہوں۔ کیوں کہا؟ یہ شان مصطفیٰ پہ عہد ہے، یا عظمت مصطفیٰ پہ عہد ہے، یا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کا عہد ہے۔ فرمایا کہ میں از خود اس پہ گواہ ہوں، وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ۔ مولا تو بڑا ہے، تو بڑا ہے، تیری توحید بڑی ہے، وہاں گواہ بنائے فرشتے، یہاں گواہ بن گیا خود۔ حالانکہ حضور مخلوق ہے تو خالق ہے، اپنی توحید پہ خود گواہ نہیں بنا۔ اللہ نے کہا نادانو، یہی تو سمجھانا چاہتا ہوں، میرے ماننے پہ اختلاف کرنے والے نہیں ہوں گے، آخرت پہ یقین رکھنے والوں کا اختلاف تھوڑا ہوگا، اختلاف ہوگا تو غلامی مصطفیٰ پہ ہوگا، عظمت مصطفیٰ پہ ہوگا۔ مجھے سارے مانیں گے، مصطفیٰ کو کوئی کوئی مانے گا، عظمت مصطفیٰ کا کوئی کوئی قائل ہوگا، ہر دل کو نصیب نہیں ہوگی محبت۔ اس لیے میں خود گواہ ہوں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کل کائنات کا ذکر ایک ہی ہے، وہ ذکر عظمت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خود خدا گواہ بنا۔ اچھا جب انبیاء کی ارواح سے وعدہ لیا میرے حبیب کی غلامی میں آؤ گے، سب نے عہد کر لیا، اب انبیاء میں تڑپ آئے، اب شوق آیا کہ اللہ جس نبی کی غلامی کا ہم سے عہد لے رہا ہے کتنا عظیم نبی ہوگا، کیا شان ہے اس کی۔ ہر نبی اس طرف میں لگ گیا، 700 انبیاء
700 انبیاء انہوں نے صرف اس طرف کے اندر مکہ کی طرف ہجرت کی، ساری زندگی مکہ میں گزار دی کہ سنا ہے تاجدار کائنات کی ولادت یہاں پہ ہوگی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت یہاں پہ ہوگی۔ ارے کل انبیاء میں سے 700 انبیاء زیارت مصطفیٰ کے انتظار میں اپنی ساری زندگی مکہ میں گزار گئے۔ سبحان اللہ، نبی مکہ میں گزار گئے اپنی زندگی۔ کیا مقصد تھا؟ آمد مصطفیٰ کا تھا، ولادت مصطفیٰ کا انتظار تھا کہ جب ولادت ہو ہم بھی تک لیں، ہم بھی دیدار کریں۔ اللہ اکبر۔ اب سنیے، انبیاء میں تڑپ ہوئی، 700 انبیاء ادھر آئے۔ علامہ ابن تیمیہ، ہر کتاب سے حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ اختلاف کی گنجائش نہ رہے۔ علامہ ابن تیمیہ آپ اپنی تفسیر میں کہتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ ہر نبی نے اپنے ہر امتی سے وعدہ لیا کہ اگر تم زندہ ہوئے اور تمہارے ہوتے ہوئے مصطفیٰ کریم آ گئے، امام الانبیاء آ گئے، تاجدار کائنات آ گئے، تو فرمایا پھر ہمارا کلمہ چھوڑ دینا، پھر ہمارا کلمہ چھوڑ کے پھر کلمہ مصطفیٰ کا پڑھنا اور ساری عمر بن کے مصطفیٰ کی عظمت کے لگا، شان مصطفیٰ کی بیان کرنا۔ اچھا، بڑے مزے کی بات ہے، ابھی ولادت حضور کی ہوئی نہیں، ولادت سے قبل بھی سلطان کائنات ہے، ولادت سے پہلے سلطان کائنات۔ ابھی ولادت نہیں ہوئی تو آدم بھی ذکر کر رہے ہیں، ابراہیم بھی ذکر کر رہے ہیں، اسماعیل بھی ذکر کر رہے ہیں، موسیٰ کا بھی موضوع عصمت مصطفیٰ، عیسیٰ کا بھی موضوع عصمت مصطفیٰ۔ ارے ہر نبی کا موضوع توحید کے ساتھ غلامی مصطفیٰ کا ہو، تو پھر آج کے دور میں یہ انسان اپنا موضوع غلامی مصطفیٰ کی وجہ کرتا۔ ولادت سے پہلے ہی حضور کی عظمتیں اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ اب سنی آدم علیہ السلام، میں ترتیب کے ساتھ چند باتیں عرض کر کے اختتام کی طرف جاؤں گا۔ آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آپ کے بیٹے حضرت شیس علیہ السلام، ان سے حضور علیہ السلام کا نسب چلا، ان کی پشت میں وہ نسب ہے، وہ آقا علیہ السلام کا جو نسب ہے حضرت شیس علیہ السلام کی پشت سے چلا۔ حضرت شیس علیہ السلام کو آدم علیہ السلام نے مقام مصطفیٰ بیان کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدم علیہ السلام ذکر شان مصطفیٰ، موضوع شان مصطفیٰ، کہا ہے میرے بیٹے شیس میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں، اور میں جب کبھی بھی تو اللہ کا ذکر کرے نا تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ذکر مصطفیٰ ضرور کرنا، نبی آخر زمان کا ذکر ضرور کرنا، ان کی عظمت کے ڈنکے بجانا، ان کی آمد کے ڈنکے بجانا۔ انہوں نے سوال کیا، ابا جی کیا بجا ہے، تعارف کیا ہے، یہ کون ہے؟ آدم علیہ السلام نے کہا جب اللہ نے مجھے پیدا کیا فرمایا کل کائنات کا مجھے طواف کروایا، کل کائنات کی میں نے سیر کی، فرمایا جہاں جہاں اللہ کا نام میں نے دیکھا، اللہ کے نام کے ساتھ میں نے نام مصطفیٰ کو دیکھا، مصطفیٰ کریم کے نام کو دیکھا ہے۔ ارے اللہ نے کسی دور کے اندر بھی اپنے نام سے نام مصطفیٰ جدا، آقا علیہ السلام کا نام جدا نہیں کیا۔ اے حضور کے غلاموں، آقا کو ماننے والوں، آج اگر کوئی گج بج کے حضور کا ذکر کر دے تو کیا توحید میں لرزہ آ جاتا، کیا شرک کا شائبہ آتا کہ کہیں شرک نہ ہو جائے؟ اور اس بات کی آڑ میں نہ جانے ہم کو حضور سے کتنا دور کر دیا۔ خبردار، وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، عبادت خدا کی ہے، مصطفیٰ کی نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے بس یہ فرق ہے، عبادت میری اور کسی کے نہیں ہے، فرمایا اس فرق کے علاوہ کائنات کی ہر شان میرے مصطفیٰ کی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
سیدی مرشدی سیدی مرشدی